گل تلے نہیں ہوئے گی، اے گل اتے ہوئے گی. یار پیار سے ہاں، اور یہ بات نیچے نہیں ہوگی، یہ بات اوپر ہوگی. آپ صحابہ کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی قدرت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. اے لوگوں میں ایک سچی بات بتاتا ہوں، تم سب کو پتا ہے کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم رہا. میں نے تورات کو لفظ بلفظ پڑھا بھی، اس کو سیکھا بھی، اس کو سمجھا بھی. وہ سب کچھ میرے دماغ میں، وہ سب کچھ میرے ذہن میں، وہ سب کچھ میری فکر میں ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور صرف ابو بکر کا نام نہیں ہے، عمر کا نام بھی تورات میں موجود ہے. ایسے نہیں یار، سبحان اللہ کی آواز ہے. اب لوگوں کے دل دھڑکنے لگے، توجہ رکھنا، لوگوں کے دل دھڑکنے لگے، یار کسی اور کا نام بھی تو بولو. فرمایا اور بتاؤں؟ کہا ہاں، اللہ کی قسم عثمان کا نام بھی موجود ہے. اب اور لوگوں کے دل دھڑکنے لگے، یار پتہ نہیں اور کس کا ہے. آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اوے علی کا ذکر تو سب سے زیادہ موجود ہے. اور پتہ لگیا تو رات وچ بھی علی علی ہونا رہا ہے. اور اگر آج ہم ابو بکر عمر عثمان علی کے نعرے لگاتے ہیں نا سونیا، تو چونکہ نبی کے نام کے ساتھ رب نے یہ نام تورات میں بھی لکھے ہیں. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ، تورات تو بعد میں اتری ہے، بڑے بعد میں اتری ہے، بہت زمانہ بعد میں اتری ہے. امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا، میرے آقا سید ثقلین نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، جب اللہ رب العزت نے مجھے بلکہ تھوڑا پیچھے جائیے، حضرت آدم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب میرے جسم میں رب نے روح ڈالی میں نے اوپر دیکھا. اتنے تک ہو نظر سارے، اتنا تک ہو کہ نظر آیا نہیں. ایک منٹ وہ کہ نظر آئے نا؟ ایک منٹ یار، تو نیڑے تو پوچھو، اوپر دیکھیں جی سارے، دیکھ لیے کیا نظر آیا سب کو؟ بلب شمیانہ تڑے چلو میں تے پائی نہ اینک، اے جوان جنا ہٹا کھٹا موٹا تازہ نظر ٹھیک ہے. اے ذرا دس اتنا تک اس وچوں اتے بس مزاج مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. توجہ فرمائیے، جتنا مرضی بڑی تیز نظر والا ہو اوپر دیکھے گا، نظر شامیانے پہ جا کے رک جائے گی، اوپر نہیں جائے گی، اوپر نہیں جائے گی. حالانکہ تو بھی آدمی، میں بھی آدمی، ہم سارے آدمی. حضرت آدم علیہ السلام توجہ کرنا، آپ کے جسم میں روح ڈلی، فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي، اور میں نے نظر اٹھائی تو میری نظر رب کے عرش پہ چلی گئی. اور بابا پہلے دن کی نظر ہے، پہلے دن، فرسٹ ڈے آف کریشن، تخلیق کا پہلا دن، تخلیق کی پہلی گھڑی. ادھر جناب آدم کے جسم میں روح پڑی، جناب آدم نے نظر اٹھائی، نظر اٹھا کے دیکھا، فرماتے ہیں میری نظر سیدھی اللہ کے عرش کے ٹنگروں پہ چلی گئی. تو فرایت علی ساقِ العرش، رب کے عرش کے ٹنگروں پہ میں نے دیکھا، پائے جو تھے ان پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توجہ کرنا، اور آگے لکھا ہوا تھا وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِي، وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ. توجہ رکھنا، اور اس کی سپورٹ کے اندر 7 حدیثیں ہیں، لفظ اور ہیں لیکن اس روایت کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور قانون موجود ہے، جب مطابقت میں روایت ہو تو روایت قوی ہو جاتی ہے، بے شک درجے میں ضعیف ہو لیکن قوی و مضبوط ہو جاتی ہے. تو سپورٹ میں حدیثیں ہیں، کیا
دیکھا رب کے عرش کے کنگرے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں نے ان کی مدد علی کے ذریعے سے کی ہے۔ نعرہ حیدری۔ میں نے ایک جگہ جناب یہ روایت بیان کی نا، اور تسی تو پتہ نہیں کیڑے مزاج دے ہو، نہ سجے سمجھ آندی نہ کھبے سمجھ آندی، تو میں نے ایک جگہ یہ روایت میں بیان کی تو پنجتنی مزاج کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، سمجھ آئی؟ وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے جناب نعرہ شروع کر دے، نعرہ حیدری 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 حیدری۔ میں آنکھوں میں صدقے دو میری طرف بولا ہے نا، ہم وہ تو نہیں کہ مولا علی کے نام سے ہمیں کوئی پریشانی ہو، لیکن میں نے کہا اگلی حدیث بھی سن، اسی حدیث کے اسی خصائص کبریٰ کے اسی صفحے پر پہلے نمبر پہ یہ حدیث ہے، اس کے بعد یہ ہے کنز العمال کے اندر اسی صفحے پر وہ حدیث ہے، اگلے پر یہ ہے، سن ذرا کیا ہے، میرے آقا سید ثقلین کی جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے میری تخلیق فرمائی میں نے اوپر دیکھا نبی کا کلمہ لکھا ہوا پایا، توجہ، اور میں نے لکھا ہوا پڑھا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ۔ کتنے نام لکھے ہوئے تھے؟ کتنے نام لکھے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ پوچھو نا یا اللہ 1,24,000 لکھ چھوڑے آتے تاں صرف 4 ہی لکھے نہیں؟ یہ 4 میرے رسول کے صحابہ میں نا سردار ہیں، ہائے ہائے، میرے رسول کے ہر صحابی سے ہمیں پیار ہے، ہاں میرے نبی کا ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی کمال والا ہے، پر یہ جو ہے نا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور انڈیویجلی اوروں کے نام بھی ہیں، کہیں سیدہ زہرا کا کمال ہے، کہیں سرکار حسنین کریمین کی شان ہے، کہیں باقی رسول اللہ کی اہل بیت کے تذکرے، لیکن یہ جو ہے نا ان کے نام اللہ نے شروع سے اس لیے شہرت عطا کی تھی کہ نیابت مصطفی کا سیرا ان کے سر پہ سجانا۔ تو میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا، جہاں علی کا نام عرش پہ، وہاں ابو بکر کا نام بھی عرش پہ، وہاں عمر کا نام بھی عرش پہ۔ او لوگو، اگر کوئی مسجد میں علی نہ لکھے، کوئی مسیدی وچ علی نہ لکھے تو نہ لکھے نا، کوئی مسیدی وچ ابو بکر، عمر، عثمان، علی نہ لکھے تو نہ لکھے، رب نے عرش کے کنگروں پہ لکھ دیا اور لکھوا کے بتا دیا یہ میرا محمد بھی مجھے پیارا ہے اور محمد کے یار بھی مجھے بڑے پیار سے، محمد کے یار بھی مجھے بڑے۔ تو جب حضور کے صحابہ سے رب نے پیار کیا تو وہ بندے کا پتر ہی کیا جو جناب ان صحابہ سے پیار نہ کرے، اس لیے ہم حضور کے ہر غلام سے، ہر دیوانے سے، ہر تعلق والے یار سے پیار رکھتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، تورات تو بعد میں میرے نبی کے نام کے شورے اور ڈنکے پہلے سے بج رہے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی رہے گی۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے اس نبی کی غلامی کرنے والے جس کا ذکر تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود، یعنی رب تعالیٰ نے صدیوں پہلے نبی کی آمد سے اپنے نبی کے نام کے ڈنکے تورات و انجیل میں بجا کر بتا دیا کہ میرا یار، میرا نبی کسی محفل کا محتاج نہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین، آج کی گفتگو میں میرے آقا کے اوصاف میں ایک وصف پیش ہوئی کہ میرے آقا نہ تو سخت گیر ہیں اور نہ ترشرو ہیں، تو جو حضور کی امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میرے نبی نے تو فرمایا کہ کوئی معاہد یہودی ہو، ذمہ یہودی ہو، اس پہ بھی ظلم جائز نہیں، تو بتاؤ کہ مسجد کے
نمازیوں پہ ظلم کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ یہ کون سا قرآن و سنت کا نچوڑ ہے کہ بے گناہوں کو خون سے لے لاؤ؟ میرے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کسی مومن کی طرف اسلحہ سیدھا کرتا ہے، ابھی چلانا بعد میں اس نے ہے، غصے سے اسلحہ سیدھا کیا، اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ وہیں پہ جلا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ مسلم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا، او کعبے ان حرمت المومن لازم حرمت من کے، او کعبے تیری عزت اور حرمت بڑی ہے لیکن کلمہ پڑھنے والے مومن کی حرمت اور عزت تیری حرمت اور عزت سے زیادہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے نبی کے غلاموں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، اور ہمارا نبی دین محبت لے کے آیا ہے، دین عمل لے کے آیا ہے، دین آستی لے کے آیا ہے، دین وقار لے کے آیا ہے، ظلم والا دین نہیں لے کے آیا۔ ہم بالکل سٹیٹ ہوئے، بالکل سٹیٹ فارورڈ، کھلے ڈلے علل اعلان کہتے ہیں الحمدللہ ہم دہشت گردی والے مذہب کو نہیں مانتے۔ اور میرے نبی نے تو فرمایا، وہ چھری بکری کے سامنے چھری ذبح نہ کر، تیز نہ کر، ذبح کرتے ہوئے بکری کو چھری کو تیز نہ کر اس کے سامنے، مرغی کو ذبح کرتے ہوئے اس کے سامنے، بھئی مرغی کا بھی حق ہے، وہ ذبح ہو کے ہمارا غذا بن رہی ہے تو رب نے اس کے بنایا ہی اس لیے، لیکن اس کا بھی ایک حق ہے کہ جتنی اذیت ہے اتنی دے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کر، اس کو ذبح سے پہلے پانی پلا، اور میرے رسول اللہ پلاتے رہے۔ میرے نبی پاک نے تو نیلکانٹھ کے بچے، صحابی رسول نے نا جا رہے تھے تو ان کو اچھے لگے، انہوں نے ہاتھ ڈالا اور نکال لیے۔ میرے اگر جا رہے ہیں تو چلتے چلتے اچانک وہ نیلکانٹھ، وہ نیلی سی چڑی نہیں ہوتی، وہ آئی اور آ کر حضور کے چہرے عطر کے سامنے پھڑپھڑانے لگی۔ میرا ذوق کہتا ہے بانا مل گیا تھا رسول کے چہرے کی زیارت کرنے کا۔ حضور کے چہرے عطر کے سامنے چیخ 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 آوازیں نکالی۔ میرے نبی نے پورا قافلہ روک دیا، رک جاؤ، سب رک گئے۔ اس کے بچے کس نے گھونسلے سے اٹھائے؟ سب خاموش۔ کس نے اٹھائے؟ ایک صحابی رسول آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا مجھے اچھے لگے، میں نے اٹھا لیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہم رکے ہیں یہاں پر، جا جس گھونسلے سے اٹھائیں ادھر رکھ گیا۔ صحابی نے ادھر ادھر دیکھا، فرمایا تجھے نہیں پتا کہ میں انسانوں کا بھی رسول ہوں اور پرندوں کا بھی رسول ہوں؟ میں یہاں کھڑا تھا تو میرے یہاں ہوتے ہوتے یہ چڑیا نے آ کر شکایت کی ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام اور میرے بچے اٹھا لیے۔ ویسے لفظ وہاں یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام نے بچے اٹھا لیے، پر انداز بیان میرا کیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام میرے بچے اٹھا لیے۔ آئے ہائے، سرکار نے فرمایا جا۔ تو میرے نبی نے بتا دیا جو نبی والے ہوتے ہیں وہ چڑیا کے بچوں کو بھی ناک نہیں پکڑتے، وہ چڑیا کے ناحق بچوں کو پکڑنا منع ہے، تو مسلمان ماں کے بچوں کو سیدھی گولیاں مارنا کہاں پر جائز ہے یار؟ مسلمان کسی بچے کے اوپر بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ اور میرے نبی نے تو فرمایا میدان جنگ میں مشرک اور کافر ہو اس کے بچے کو بھی امن ہے۔ اور میرا چیلنج ہے آل اوور ورلڈ، پورا ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث، ایک تاریخ کا واقعہ بتاؤ کہ کبھی کسی مسلمان جرنیل نے، کبھی کسی مسلمان سپاہی نے، کبھی کسی مسلم حضور کے صحابی نے کسی کافر کے بچے کو بھی مارا ہو۔ میرا چیلنج ہے۔ تو پھر بتائیے نا، یہ جو بچوں کو مارنے والی مخلوق ہے
ایمان سے بتائیے ان کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ نہ تسی اتنا فتوہ دے دو، ایڈے فتوے تے فتوہ کوئی نہیں لگنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے فتوے پہ پرچہ نہیں کاٹتا ہے۔ اور میں نے اس دن ہری پور میں بھی کہا تھا، بالکل ہمارا دھڑلے سے میرا ایک اپنا اعلان ہے، ہم پاکستانی ہیں اور پاک فوج کی حمایتی ہیں، جو ہے وہ بولے، جیڑا کنکترا ہے بالکل نہ بولے۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاک فوج کے، بولو، پاک فوج کے حمایتی ہیں۔ پاک فوج، آواز آنی چاہیے، پاک فوج۔ ہم کل بھی امن کی خاطر، وطن کی حفاظت کے لیے فوج کو سلام کہتے تھے، ہم آج بھی، بولو، ہم آج بھی سلام کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کل بھی دہشت گردوں کے خلاف تھے، ہم آج بھی دہشت گرد کسی پینٹ شرٹ میں ہو وہ بھی لانتی ہے، اور کسی مولوی کے روپ میں ہو وہ بھی لانتی ہے، اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہو، کسی بے گناہ کو قتل کرنے ہے وہ بھی لانتی ہے، اور جیکٹ پہنے ہوئے ہو، بولو، ہاں کوئی پرواہ نہیں ہے، دھڑلے سے بولو، جس نے لکھنے صحیح کر کے لکھے، ہم دہشت گردوں کے خلاف بولیں گے اور الحمدللہ دھڑلے سے بولیں گے۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تو وطن کی خدمت ہے۔ اور ہمیں یہاں میں آپ کی سرحد حکومت کا نہیں کہتا، لیکن ہمارے پنجاب میں کافی سارا گڑبڑ ہو رہی ہے، ایسی سازشیں کھیلی جا رہی ہیں کہ تاکہ لوگ فوج کے خلاف ہو جائیں، اور یہ حکومتی لوگ کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم نے، ہمارے علماء اہل سنت نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہم ان سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ناکام بنائیں گے، اور ہم پاک فوج کی ہمیشہ حمایت کرتے رہیں گے۔ پاک فوج، پھر بولو، پاک فوج۔ اور پاک فوج کے ایک ایک شہید کو سلام، شہید ہونے والے ایک ایک مسلمان کے درجے بلند اللہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ داروں، عزیز اقربا، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ امن اور سکون، اور اللہ ان کو صبر عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا، ہمارا نبی دہشت پھیلانے نہیں آیا، ہمارا نبی امن پھیلانے آیا۔ لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیے، میرے نبی کے گستاخ کے لیے کوئی امن نہیں ہے، نبی کے گستاخ کے لیے کوئی امن نہیں ہے۔ نبی کا گستاخ جہاں بھی ہوگا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ کعبے کے غلاف کے نیچے جا کے چھپے، اللہ اس کو وہاں بھی امان نہیں دیتا ہے۔ وہ انسان ہو تب مارا جائے گا، وہ جن ہو، میں پہلے تقریر کر چکا ہوں اس موضوع پہ، لہذا میں نہیں بات سے اشارہ کر رہا ہوں، انسان ہو تب مارا جائے گا، جن ہو تب مارا جائے گا۔ بادشاہ ہو یا 49 کے اس سلطان صلاح الدین ایوبی نے، بادشاہی تو تھا نا، جس نے معاذ اللہ سلطان ایوبی کے نبی کو، اللہ اکبر، اس نے گالی دی تھی اور اس نے معاذ اللہ حضور کی توہین کی تھی، تو سلطان ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس کو سزا نہیں دوں گا اس وقت تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا اور پیٹ بھر کے پانی نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر، جب یہ جنگ کے دوران قیدی ہوا، سلطان ایوبی نے کہا جاؤ باقی سب کو معاف، یہ بھی خوش ہو گیا مجھے بھی معاف۔ سلطان ایوبی نے کہا تو ادھر آ، یاد ہے تجھے فلاں وقت کے جب مسلمانوں کو تو نے پکڑا تھا، کہا تو تو نے ان کو کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو تمہیں مجھ سے بچائے، تو نے میرے نبی کی توہین کی تھی نا، کہنے لگا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا خدا کی قسم تو نے سلطان ایوبی کا باپ مارا ہوتا آج تجھے چھوڑ دیتا، تو نے ایوبی کے بچے مارے ہوتے آج تجھے چھوڑ دیتا، تو نے میری فوج کا 1000 بندہ مارا ہوتا آج چھوڑ دیتا، کیونکہ بادشاہوں کی جان لیتے اچھے نہیں لگتے، میں سلطان ہوں، میں حاکم ہوں، تو بھی ملک کا حاکم ہے، میں تیری جان نہ لیتا، لیکن سن ایوبی کا باپ مارا ہوتا چھوڑتا، میری نسل ختم کی ہوتی تجھے چھوڑ دیتا، پر تو نے میرے نبی کو گالی دی ہے، نبی کے گستاخ کو کوئی مومن زندہ نہیں چھوڑتا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، یہ فطرت کا قانون ہے، یہ میرے رب کی قدرت کا قانون ہے کہ کوئی گستاخ رسول دھرتی پہ زندہ نہیں رہے گا، چاہے وہ گورنر ہو، بادشاہ ہو، کوئی گورنر ہو،
یا کوئی اور ہو، گستاخ رسول ہو، وہ زندہ نہیں بچتا۔ اور میں نے اس دن بھی بتایا تھا آپ کو، عشق رسول کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، یا کسی پگڑی کا خاصہ نہیں ہے کہ میری کالے رنگ کی یا سبز رنگ کی یا نیلے رنگ کی پگڑی ہوگی تو عشق رسول ہوگا، اور اگر پگڑی نہیں ہے تو بھائی عشق کا ٹھیکہ ہی ختم ہو گیا۔ ارے نہ بابا نہ، یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ اپنے ابے سے غداری کر سکتے ہیں، یہ ماں کے بارے میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، یہ بھائیوں کے بارے میں بے رخی کر سکتے ہیں، لیکن میں دل کے گہرائی سے کہتا ہوں یہ جو بیٹھنے والے ہیں نا، یہ رسول سے غداری کبھی نہیں کریں گے، یہ رسول اللہ کے وفادار بیٹھے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے بعض اوقات مولویوں کے قدم کھڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن کئی جگہ ہم نے دیکھے چرسی ہوتا ہے نا، چرسی ہو کر بھی وہ کہتے ہو زندگی ساری سوٹے لائے، اج نبی دے نا دی گل آئی، جان دے یار زندگی آنے جانے دی چیزیں۔ ہاں اس لیے حضور کا عشق یہ کسی کمپنی کی، کسی مولوی کی، کسی مسلک کی، کسی مدرسے کی، کسی جماعت کی میراث نہیں ہے۔ جو میرے رسول کا غلام ہے وہ میرے سر کا تاج ہے۔ عشق رسول کی گرمی دل میں رکھو، نبی نبی وظیفہ رکھو، لب پہ صلی اللہ کے نغمے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، پیارے رسول پیارے نبی سے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بے ادبوں سے کہہ دو الوی باز رہیں، بے ادبی سے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ پیار سے کل بھی تھا اور بس حضور کی ذات کے معاملے میں غلام یہ رسول میں، اور یہ وہ آپ کی طاقت ہے جس سے ساری دنیا کا کافر آپ سے ڈرتا ہے، یہ ہے۔ اور میری فوج کے ایک ایک جوان سے امریکہ کے ڈویژن فوج ڈرتی ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جس وقت سوات آپریشن ہوا نا تو امریکی جرنل نے بیان دیا پاکستان آرمی 9 سالوں کے لیے بک ہو گئی۔ ہنساو، ہماری آرمی نے 4 مہینوں میں دہشت گردوں کا صفایا کیا کر کے نا سونا پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ مسجدوں میں اذانیں بحال ہوئی، مدرسوں کی رونقیں بحال ہوئی، بازاروں کا ماحول بحال ہوا، ہر مسلمان نے امن کا سکھ کا سانس لیا۔ اب امریکی جرنل حیران ہو گیا، کہتا کہ میں تو بلیو نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا علاقہ انہوں نے 3 مہینے میں کلیئر کر لیا۔ تو ہمارا بریگیڈیئر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب اس کی باری اس نے کہا میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج تنخواہ پہ نہیں لڑتی۔ یار پیار سے آواز آئے نا یار، اس نے بڑی زبردست چوٹ لگائی، اس نے کہا یہ ڈالروں والی تنخواہ لینے والی نہیں ہے کہ یہ تنخواہ پہ جان دیتے ہیں، یہ ایک نظریے پہ جان دیتے ہیں، اور ان کا نظریہ رسول اللہ کا دین ہے، نبی کی محبت ہے، کلمے کی صداقت ہے۔ تو پاک فوج اسلام کی فوج ہے اور یہ کلمے پہ لڑتی ہے، نبی کے نام پہ جان دیتی ہے، دین کی سربلندی کے لیے جان دیتی ہے، اور انشاءاللہ جب تک پاک فوج موجود ہے اسلام کا جھنڈا لہراتا رہے گا اور ہمارا ملک انشاءاللہ شاداب خوشحال رہے گا۔ دائیں بائیں خیال رکھیں، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی کے حوالے سے ہم اپنی افواج کا، اپنی فورسز کا ساتھ دیں اور دہشت گردوں کو ہم بے نقاب کریں۔ بھائی یہ بڑا مشکل حالات ہیں، اور اگر اور کچھ نہ کر سکیں تو دعا تو کر سکتے ہیں نا یار، تو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور میں ایک بار پھر قبلہ محترم پیر ملنگی بادشاہ سرکار میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھا دینی ادارہ آپ کی زیر نگرانی چل رہا ہے، اور اس کے بعد دائیں بائیں یہ محبت کے یہ جذبات، یہ ان جذبات کا تلاطم، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سالار قافلہ مضبوط ہونا تو لشکر مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں کہ جی جرنلی پہ کر جاوے تو فوج کے لڑسی، کمانڈر ٹھیک ہو تو فوج بھی ٹھیک لڑتی ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں، یہ علماء کو مت دیکھو کہ یہ 5-7 ہزار روپے تنخواہ لینے والے لوگ ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہر جگہ بدنام آپ ان مولویوں کو کرتے ہو۔ مولوی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم لوگ ان کو دیتے کیا ہو، لیکن بتاؤ کہ کیا ہر میدان میں تمہیں علماء پہلے نمبر پہ کھڑے نظر نہیں آتے ہیں؟
گستاخوں کے خلاف ریلی ہو مولوی سٹیج پہ، میلاد کا معاملہ ہو مولوی فرنٹ پہ، نعت کی بات ہو مولوی فرنٹ پہ. تو یار کدے انہوں پیروں کو بھی تو پوچھا کرو جڑے سارے بکرے سارا لوٹ ساری مارو کھا پی کے کڑپ کی تھی، وہ بھی کدے نہ منہ سے رسالت سے نکلنے والے. 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں. اس لیے یہ مت دیکھیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آج ایک بہت عام بات ہے، آپ کو میسج دے رہا ہوں میں. ہمارے مسلک کے اندر یہ ایک بہت بڑی خرابی شروع ہو گئی ہے. پیرا دا کدے پوترا ہویا تے پاویں پکڑ کو لانے والا تے کتے پڑھانے والا چلسی ہویا. بابا جی السلام علیکم. اور جس امام کے پیچھے تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اس کا ہاتھ چومنا تو دور کی بات، اس کو ادب سے تم ہاتھ نہیں ملاتے. اور تم سمجھتے ہو یہ ہمارا تنخواہ دار ملازم ہے. میرا بڑے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کئی دیوانے آ کر ہماری جوتیاں اٹھاتے ہیں. سنو کیا ہے ہمارے پاس؟ نبی کے نام پہ آپ ہمارا ادب کرتے ہو. کئی لوگ صرف کہتے ہیں جی صرف ہاتھ میں لان ہستے جناب اسم منت منی سی حضور اتنے 1000 بار درود پڑھ سن جو تھوڑے نال ہاتھ میں لا لیا. میں آپ کے ان جذبات کی قدر کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن سنو، وہ آدمی کبھی میرا ادب والا نہیں ہے جو اپنے امام مسجد کا ہاتھ نہیں چومتا. اس نے کسی پیر کا ہاتھ چوما تو تب، یہ کسی مولوی کا ادب کیا تو کیا فائدہ ہے؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اگر اس کا وہ ادب نہیں کرتا تو اس کا کیا فائدہ کہ وہ کسی اور کا ادب کرے؟ بڑے ترے، بڑے جبے، بڑے نام دیکھ کے ادب نہ کرو، نبی کا مصلی دیکھ کے ادب کرو. جو مصلی کے اوپر آگے اس کا احترام کرو. یہ آپ کو نصیحت ہے. آج پیر بے شک بہت بڑی شان والی ہستی ہے، توجہ ہے نا، لیکن دن رات 5 بار مولوی ہی تمہیں اللہ کے دربار میں لے کے کھڑا ہوتا ہے. میں مقابلہ نہیں کر رہا. اور اگر وہ پیر صاحب عالم دین ہو، اور سبحان اللہ، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہو گیا نا جی، وہ تو ڈبل کمال ہو گیا. لیکن علماء، چاہے وہ ایک مسجد کا امام ہو، یہ چھوٹے مدرسے کا ٹیچر جس نے قرآن کو پڑھ لیا، اس کا احترام آپ پہ واجب. آج ہمارے اندر سے یہ بے مروتی اس لیے ہمارے اندر آ رہی ہے کہ ہم نے وہ ادب چھوڑ دیے. تو دسو جڑے جوان نہ بولو، بڑھے بڑھے بولو. پرانے ویلیاں میں جڑے گراواں دے باوے استاد ہوندے جڑے نسل در نسل، حالانکہ انہوں کو اتنا بڑا علم ہی نہیں ہوتا سی، تو انہوں نے کیا کہندے سن؟ نہ کہ رکھتے سن شاہ جی استاد جی. استاد جی جب تک نہیں آتے تھے شادیوں کی روٹی نہیں کھلتی تھی، ختم کی روٹی نہیں کھلتی تھی. عید کے اوپر جب تک استاد جی دعا نہیں کرتے کوئی دعا نہیں ہوتی تھی. استاد جب تک دعا نہیں کرتا تھا کوئی جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا تھا. تم ان لوگوں کو کیا کہو گے کہ وہ جاہل تھے جو پرانے گزر گئے؟ ان کے وہ ادب و احترام تھے کہ آج آپ ان کی نسلوں میں ادب دین موجود ہے. آج آپ اپنی نسل کو علماء کا ادب سکھائیں گے تو کل وہ دین کے ادب کرنے والے ہوں گے. ورنہ یہ سیکولر لوگ یہ تو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ان کا تو مشن ہی یہ ہے کہ رگڑو مولوی کو رگڑو. کیوں؟ کہ برائی سے مولوی روکے گا. کوئی گڑبڑ کرے گا مولوی اسپیکر پکڑ کے آنے، اوے کنجرالا کام چھوڑ دو، اوے فلانا کام چھوڑ دو. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ برائی سے آپ کو مولوی روکتا ہے. کسی بھی دین کے اوپر اٹھنے والی بات کے خلاف آواز مولوی بلند کرتا ہے. اور یہ میڈیا اور یہ سیکولر طبقہ یہ ٹی وی اخبار کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں میں علماء کے خلاف یہ گند ڈالتے ہیں. آپ خودکش بمباروں کو تیار کرنے والوں کو مولوی نہ سمجھیں.